ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑیوں اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا، ایک عاجز لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام الیاس تھا۔ الیاس اپنی ایمانداری اور سچائی کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ سادہ زندگی گزارتا تھا، روزانہ جنگل میں لکڑی کاٹ کر اپنے خاندان کے لیے روزی کماتا تھا۔ الیاس کے پاس ایک پرانی مگر قابل اعتماد کلہاڑی تھی جسے وہ بہت عزیز رکھتا تھا۔ یہ صرف ایک اوزار نہیں تھی بلکہ اس کے خاندان کے لیے روزی کا ذریعہ بھی تھی۔ ایک دن جب وہ ایک چمکتے دریا کے قریب لکڑی کاٹ رہا تھا، ایک حادثہ پیش آیا۔ جب اس نے لکڑی پر وار کرنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی، اس کے ہاتھ سے کلہاڑی پھسل گئی اور تیز بہتے ہوئے دریا میں جا گری۔ الیاس دریا کے کنارے کھڑا غمگین نظروں سے اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں کلہاڑی غائب ہو گئی تھی۔ دریا گہرا تھا اور پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خود سے کلہاڑی کو نکال نہیں سکتا۔ کلہاڑی کے کھو جانے کا مطلب تھا کہ اس نے روزگار کا واحد ذریعہ کھو دیا ہے، اور یہ خیال اس کے دل کو بھر دیتا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے بیٹھا اپنی صورتحال پر غور کر رہا تھا، اچانک پانی کی سطح پر ایک نرم نوری سے روشنی ظاہر ہوئی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک خوبصورت پانی کی پری دریا سے نمودار ہوئی۔ پری کے چہرے پر مہربانی اور نرمی تھی، اور اس کی آواز دریا کے بہاؤ کی طرح پرسکون تھی۔ اس نے الیاس سے پوچھا، اے اچھے آدمی، تم اتنے افسردہ کیوں بیٹھے ہو؟ الیاس، جو اپنی پری کے اچانک ظہور سے حیران تھا، ایمانداری سے جواب دیا، میں نے اپنی واحد کلہاڑی دریا میں کھو دی ہے۔ اس کے بغیر میں اپنے خاندان کی کفالت نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں۔ پری نے الیاس کی آواز میں پریشانی محسوس کی جو اس کے اپنے نقصان کے بجائے اپنے خاندان کی فکر سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہیں رکو، اس نے کہا، اور ایک خوبصورت غوطہ لگا کر پانی کی سطح کے نیچے غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد پری ایک چمکتی ہوئی سونے کی کلہاڑی کے ساتھ نمودار ہوئی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ اس نے پوچھا۔ الیاس نے اس شاندار سونے کی کلہاڑی کو دیکھا جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ یہ ایسی چیز تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن الیاس، جو کہ ایک ایماندار آدمی تھا، اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ میری کلہاڑی ایک سادہ لوہے کی ہے، پرانی اور خستہ حال ہے۔ پری نے سر ہلایا اور دوبارہ پانی میں غائب ہو گئی۔ اس بار جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چاندی کی کلہاڑی تھی جو بھی اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ الیاس نے چاندی کی کلہاڑی کو دیکھا جو بھی قیمتی تھی، لیکن اس نے اپنی ایمانداری برقرار رکھی اور جواب دیا، نہیں، یہ بھی میری کلہاڑی نہیں ہے۔ میری کلہاڑی لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ پری نے اس کی ایمانداری سے متاثر ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر غوطہ لگایا اور ایک زنگ آلود پرانی لوہے کی کلہاڑی کے ساتھ واپس آئی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ اس نے تیسری بار پوچھا۔ الیاس کا چہرہ راحت اور خوشی سے چمک اٹھا۔ ہاں، یہ میری کلہاڑی ہے، بہت بہت شکریہ، اس نے خوشی سے کہا۔ پری الیاس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، تم ایک ایماندار اور اچھے انسان ہو، ایسی سچائی کا صلہ ملنا چاہیے۔ الیاس کے حیرت کی انتہا نہ رہی جب پری نے اسے اس کی لوہے کی کلہاڑی کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بھی دے دیں۔ الیاس بہت خوش ہوا۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور دل میں بے حد شکر گزاری کے جذبات لیے واپس گاؤں آیا۔ گاؤں واپس آ کر الیاس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کا ذکر کیا۔ گاؤں والے اس کی ایمانداری پر حیران ہوئے اور اس کی تعریف کی۔ ایماندار لکڑہارے اور پانی کی پری کی کہانی پورے علاقے میں پھیل گئی، اور جلد ہی ہر کسی کو الیاس کی ایمانداری اور اس کے انعام کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ سونے اور چاندی کی کلہاڑیوں کے باوجود الیاس نے سادہ زندگی گزارنا جاری رکھا۔ اس نے قیمتی کلہاڑیوں کا استعمال دانشمندی سے کیا، کبھی ان کی نمائش نہیں کی یا لالچ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ اس نے انہیں فروخت کیا تاکہ اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی کا انتظام کر سکے، لیکن اس نے کبھی اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا۔ وہ اپنے پرانے لوہے کی کلہاڑی سے کام کرتا رہا اور ہمیشہ یاد رکھتا رہا کہ ایمانداری اور سچائی بے قیمت ہے۔
سالوں کے گزرنے کے ساتھ الیاس کا خاندان خوشحال ہو گیا۔ انہوں نے ایک بڑا گھر بنایا اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے قابل ہوئے، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ایک ایماندار اور مہربان خاندان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ قدریں جو الیاس اور اس کی بیوی نے اپنے بچوں میں پیدا کیں، ایماندار لکڑہارے کی کہانی ایک محبوب قصہ بن گئی جو نسل در نسل سنائی جاتی رہی اور ہر سننے والے کو یاد دلاتی رہی کہ سچی دولت سے نہیں بلکہ ایمانداری اور اخلاقیات کی زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ الیاس نے ایک طویل اور مطمئن زندگی گزاری، یہاں تک کہ اپنے بڑھاپے میں بھی وہ ایک عاجز انسان رہا جب ہر کوئی پیار کرتا اور احترام کرتا تھا۔ اس کی کہانی لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بن رہی کہ کیسے مشکلات کے باوجود ایمانداری ہمیشہ بہترین پالیسی ہے، اور اس طرح ایماندار لکڑہارے کی داستان ہمیشہ کے لیے زندہ رہی، سچائی اور ایمانداری کی طاقت کی ایک زبردست گواہی ہے۔